السلام علیکم جی ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں کرومائٹ کے ڈپازٹس کہاں کہاں پہ ہیں، پاکستان میں ایوریج کرومائٹ کا گریڈ کیا ہے، کب سے پاکستان میں کرومائٹ کی مائننگ ہو رہی ہے، کیا میکانائزڈ مائننگ ہو رہی ہے اور اس کی پروسیسنگ بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور ایوریج گریڈ کیا ہے پاکستان میں کرومائٹ کا اور چیلنجز کیا ہیں۔ یہ تمام ٹاپکس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ سے گزارش ہوگی کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ریگولر ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، کرومائٹ انٹرنیشنلی اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، کیونکہ کرومائٹ واحد سورس ہے کروم کو حاصل کرنے کا، اور کروم جو ہے وہ سٹیل میں اور خاص طور پر سٹین لیس سٹیل میں استعمال ہوتی ہے، اس سے بنتی ہے، تو اس وجہ سے اس کی بہت زیادہ مارکیٹ اور ڈیمانڈ ہے۔ یہ ان ہارڈ منرلز میں سے ایک ہے جس کی پوری دنیا میں مارکیٹ اور ڈیمانڈ ہے۔ پاکستان میں اگر ہم کرومائٹ کی بات کریں تو اس پر 1901 سے کام ڈسکور ہوئی فرسٹ ٹائم، اور 1903 سے اس پہ کام شروع ہوا۔ اس کے جو میجر ڈپازٹس ہیں وہ بلوچستان میں ہیں، اسپیشلی ان مسلم باغ ایریا میں، مسلم باغ، خانو زئی، قلعہ سیف اللہ، زوب، وڈ، لسبیلا، نسائی، قلعہ سیف اللہ، اور خزدار کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ بلوچستان میں اس کے ڈپازٹس پائے جاتے ہیں۔ چاگی کے کچھ علاقوں میں بھی کرومائٹ پائی جاتی ہے۔ اور اگر ہم مسلم باغ سے ہٹ کر یا بلوچستان سے ہٹ کر بات کریں تو اس کے بعد جو اس کے ڈپازٹس ہیں وہ خیبر پختونخوا میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں جو میجر ایریاز ہیں وہ ججال کا علاقہ ہے، درگئی کا علاقہ ہے، چلاس ہے، بویا وزیرستان کا علاقہ ہے، درگئی ملکن ریجن ہے۔ یہ وہ ریجنز ہیں، کچھ ایریاز ہیں باجوڑ اور ممان میں بھی جہاں پہ کرومائٹ کے ڈپازٹس پائے جاتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کے ریزروز کی بات کریں تو ایک ایسٹیمیشن کے مطابق پاکستان میں تقریباً 4.5 ملین ٹن کے کرومائٹ ریزروز پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی اچھی فگر ہے، دنیا کے بہت سے ممالک میں اس سے بہت کم کرومائٹ کے ڈپازٹس ہیں، تو یہ 4.5 ملین ٹن اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ دنیا کے وہ 10 ممالک جہاں پہ کرومائٹ پائے جاتے ہیں تو اس پہ میری ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں کہ ٹاپ 10 کنٹریز وہ کون کون سے ہیں جن میں کرومائٹ کے ریزروز ہیں۔ تو پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 4.5 ملین ٹن کے ریزروز پائے جاتے ہیں۔ ایک اور رپورٹ بھی ہے جس میں 500 ملین ٹن کے ڈپازٹس کے بارے میں بھی کہا گیا، لیکن یہ کافی بڑی فگر ہے، ہو سکتا ہے کہ انڈیکیٹڈ ریزروز اتنے ہوں، لیکن جو مین رپورٹس ہیں وہ 4.5 ملین ٹن کی رپورٹ ہے۔ جو ایوریج گریڈ کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں جو کرومائٹ کا ایوریج گریڈ آتا ہے وہ 28% سے لے کے 56% تک کا گریڈ ہے کرومیم آکسائڈ کا، 28 سے لے کے 56% کا، اور کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ لو گریڈ کا بھی ہے، اور اس کو پاکستان میں اب واشنگ کی جاتی ہے، اس کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے۔ میٹلرجی کا ہم گریڈ کی بات کریں کہ پاکستان میں کس گریڈ کی کرومائٹ وہ پائی جاتی ہے۔ نارمل 3 گریڈ ہے کرومائٹ کے انٹرنیشنلی دنیا میں، میٹلرجیکل گریڈ ہے، ریفریکٹری گریڈ ہے، اور کیمیکل گریڈ ہے۔ تو پاکستان میں جو ڈپازٹس ہیں وہ میٹلرجیکل گریڈ اور ریفریکٹری گریڈ کے ڈپازٹس پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کے جیولوجیکل کنٹیکسٹ کی بات کریں تو ہمارے جو ڈپازٹس ہیں کرومائٹ کے وہ اوفلائٹ الٹامورفک کمپلیکسز کے ڈپازٹس ہیں، جو کہ پرانے دور میں اوشن کرسٹ یا مینٹل فریگمنٹ تھرسٹ کی وجہ سے وہ بنے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے ڈپازٹس پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کے
چیلنجز یا اسٹیٹس کی بات کریں تو اتنے بڑے اور پرانے ڈپازٹس ہونے کے باوجود، یعنی کہ 1901 میں 100 سال سے زیادہ، آلموسٹ 125 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں کرومائٹ کو ڈسکور ہوئے اور 120 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں پاکستان میں کرومائٹ کی مائننگ ہوتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہی روایتی طریقے سے مائننگ ہو رہی ہے، مینول مائننگ ہے، بلاسٹنگ وہی چھوٹے لوڈر سے اب آگے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو زیادہ تر ڈنکیز کے ذریعے سے یعنی کہ گدھوں سے مائننگ ہو رہی تھی، اور اب تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ وہ چھوٹے لوڈرز آ گئے ہیں یا چنگچیز آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے کچھ آسانی ہو گئی ہے، ورنہ لیکن ٹل کوئی میکنائزڈ مائننگ نہیں ہو رہی، کوئی لارج سکیل پہ مائننگ نہیں ہو رہی، اس کی کوئی پروسیسنگ کی انڈسٹری نہیں لگی، فیرو کروم ہم نے نہیں بنایا، ہم را فارم میں ہی کرومائٹ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ایک چھوٹے لیول پہ ایک فیرو کروم کا پلانٹ لگ سکتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہوا کہ ہم نے واشنگ پلانٹ لگا لیے، کافی سارے واشنگ پلانٹ پاکستان میں لگ گئے جو لو گریڈ اور کاپر کرومائٹ اور کو اپ گریڈ کرتے ہیں، اس کو واش کرتے ہیں، اور جو 30-35% والا کرومائٹ ہوتا ہے اس کو 45-46% تک اپ گریڈ کر لیتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ضرورت ہے ایک فیرو کروم کے پلانٹ کی یا اس کے پروسیسنگ انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کی۔ اگر ہم اس کو دیکھا جائے کہ اس کو ہم کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں، کہاں پہ پرابلمز ہیں، کہاں پہ لیک ہے، تو ماڈرن جیولوجیکل میپنگ اور ڈرلنگ کی ضرورت ہے، پراپر ریزرو ایسٹیمیشن کی ضرورت ہے۔ ہمارے بے شمار ایریاز ہیں جہاں پہ ہم نے کوئی ایکسپلوریشن نہیں کی، پرائیویٹ سیکٹر میں جن لوگوں نے لیزیں لے رکھی ہیں ان کے پاس شاید وہ اس طرح سے سکل نہیں ہے یا اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ اس کی ریزرو ایسٹیمیشن، چونکہ ریزرو ایسٹیمیشن ٹوٹلی ایک وہ کیا کہتے ہیں غیر پیداواری عمل ہوتا ہے، اس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، پروڈکشن نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو اس پہ ریلیکٹنٹ ہوتا ہے ہمارا پرائیویٹ مائنر اس کو انویسٹمنٹ کو کرنے میں، کیونکہ وہ ٹوٹلی ایک رسک ہے، اس سے آپ کو آؤٹ پٹ کچھ نہیں آ رہا، تو آپ جانتے بوجھتے دیکھتے ہوئے اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ جسٹ اس کو ایسٹیمیشن کرنے کے لیے، اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے، تو ہمارا جو پرائیویٹ مائنر ہے وہ تھوڑی سی اس کی جرت نہیں کرتا، تو حکومت کو چاہیے کہ اس میں کچھ کیا کہتے ہیں ہماری یونیورسٹیز کو جن کے پاس اکوپمنٹس ہیں ایک جوائنٹ وینچر کے ذریعے سے ان کو ایکسپلور کیا جائے، اور سسٹینیبل مینجمنٹ اور مائننگ پریکٹس کو پروموٹ کیا جائے، نیشنل لیول پہ جو منرل پالیسی بن گئی ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، اور خاص طور پہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، لوکل ایشوز ہیں، ان کو اگر ریزالو کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں مائننگ جو ہے وہ اس کا ریوائول ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اب مائننگ میں منرلز میں کام کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں الحمدللہ مائننگ سیکٹر میں کام کرنا چاہتی ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کی کمپنیاں، فارن کمپنیاں، USA، UK، کینیڈا، آسٹریلیا، ان تمام کنٹریز سے، ناروے کمپنیز ہیں جو پاکستان کے منرل سیکٹر میں کام کرنا چاہتی ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو پراپر ویلکم کریں اور ان کو پراپر اس کا سلوشن دیں۔ کئی کمپنیاں آئیں اور یہاں آ کے اپنا ٹائم ویسٹ کر کے چلی گئیں، انہیں پراپر کوئی لوگ نہیں ملے، پراپر انہیں گائیڈنس نہیں ملی اور پراپر انہیں سپورٹ نہیں ملی، جس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو کر چلے گئے۔ اگر اس کے حوالے سے ہمارے جو حکومت نے اسپیشل انویسٹمنٹ اینڈ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے وہ پرو ایکٹیو ہو کر کام کرے، ہمارے بورڈ آف انویسٹمنٹ ہیں چاروں صوبوں میں وہ کام کریں، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ہر سیکٹر کام کر سکتا ہے، اور منرل چونکہ ایک بہت بڑی وسیع فیلڈ ہے، منرل سیکٹر کے ہر ایک منرل، وہ کاپر ہے، لیڈ ہے، اینٹی منی ہے، کرومائٹ ہے، مینگنیز ہے، اور انڈسٹریل منرل ماربل گرنائٹ کے بے شمار ریزروز ہیں، سوپ سٹون کے ریزروز ہیں، سلیکا ہے، باکسائٹ ہے، نیم دا منرلز۔ پاکستان میں کون سی ایسی منرلز ہیں دنیا میں جو پاکستان میں نہیں ہیں؟ تو وہ تمام کے تمام بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، بس ضرورت ہے کہ ہم اس کو پراپر مینیج کریں۔
مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، آپ اس کو ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے کہ ہماری اس بات سے کسی کو فائدہ ہو جائے۔